اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. اسکول ٹیچر ہیں, انہوں نے بتایا کہ میں نے بینک سے اسکول کے اکاؤنٹ سے کچھ پیسے نکلوائے تھے. انہوں نے جو پیسے دیے ان میں ایک ہزار کا نوٹ ایسا تھا جو میں نے لے کر کسی ٹیچر کو دیا. اس ٹیچر نے 2 دن بعد یہ بتایا کہ نوٹ تو جعلی ہے. بینک سے شکایت کی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو چیک کر کے دیے تھے. تو اب یہ پوچھتی ہیں کہ میرے لیے کیا حکم ہے, ٹیچر سے واپس لوں یا یعنی اس سے پیسے 1000 لوں یا میں خود بھروں اس 1000 کو, کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں, بینک سے بھی مسٹیک ہو جاتی ہے. خود میرے پاس ایسا ہوا ہے 1-2 دفعہ, تو یہ بینک ریسیو کر لیتا ہے واپس. واللہ اعلم بالصواب کہ وہ کیوں نہیں کہہ رہا, لیکن فرض کر لیں کہ اگر بینک نے اچھی طرح دیکھ کر دیا ہے تو پھر ویسے ذمہ دار تو بینک کی ہوتا ہے کہ وہاں سے آپ کے پاس آیا. آپ اگر مطلب قسم کھا لیتی ہیں, یہ تو گواہ پیش کر دیں اس کے اوپر. آپ گواہ تو پیش نہیں کر سکیں گے غالباً, اور بینک والے اب حلف نہیں اٹھائیں گے. ویسے ان پہ حلف آتا ہے کہ وہ قسم کھا لیں, لیکن کم از کم اگر یہ ہے کہ اپنی سہیلی سے پوچھ لیں, بینک والے قسم کھا لیں, سہیلی بھی قسم کھا لے کہ ہم نے اس کو چینج نہیں کیا. یہ بھی امکان تو ہے کہ آپ نے جب وہ ٹیچر کو دیا تو اس نے بدل کے آپ کو دے دیا ہو. لیکن بہرحال اگر حلف اٹھا لیتے ہیں اور آپ بھی حلف اٹھا لیتی ہیں تو سب بری ذمہ ہیں. لیکن چونکہ آپ مین پر ہیں اور آپ نے ساری کارروائی کی تو آپ اس کو بھر دیں. آخرت میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا اجر ملے گا. لیکن آپ بہرحال ذمہ دار نہیں ہوں گے اگر آپ حلف اٹھا لیتی ہیں تو. یہ کہتے ہیں کہ گاؤں میں ایک شخص نے یہ تو ہو گیا تھا. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دکان پر یہ دیکھا کہ ایک گلاس شراب پینے کے لیے جو جام وغیرہ ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. تو کسی نے اس کو دیکھ کر مذاق میں کہا کہ یہ فلاں, ایک شراب کے عادی کا نام لیا کہ فلاں کے لیے لے لیتے ہیں, اس کو تحفہ دے دیں گے. کیا یہ حکم کفر ہوگا؟ نہیں, اس پر کوئی حکم کفر تو نہیں لگے گا, لیکن بہرحال یہ ارادہ چاہے مذاق میں بھی کیا ہو, یہ ارادہ کہ ہم ایک شرابی کو گلاس دیں گے اور وہ اس میں شراب پیے گا, اور وہ بھی بڑے پولائٹلی, کوئی نفرت کا اظہار نہیں. حالانکہ شراب قابل نفرت چیز ہے. جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول ناپسند فرمائے, خصوصاً جس کو حرام کر دیا گیا ہو, قلب میں اس سے کراہت اور نفرت رکھنا واجب ہے, خصوصاً ایسے موقعوں پر. اور اس کے برعکس پیار محبت کی اس سے بات کرنا یا اس کو لائک کرنا, بلکہ بطور تحفہ دینے کی بات کرنا کہ جس میں شراب ڈال کے پی جاتی ہے, یہ گناہ ضرور ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اور میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں جو شعراء بعض اوقات شراب کے قصیدے لکھتے ہیں, شراب کے فضائل, اور بعض قوال حضرات, حالانکہ ہر نہیں کرتا اور انہیں قوالی کرنی چاہیے, لیکن وہ بعض اوقات اس شراب کے فضائل پر مشتمل شعروں کو پڑھتے ہیں, اور اس سے نوجوانوں میں اشتعال بیدار ہوتا ہے اور وہ شراب کی طرف مائل ہوتے ہیں. یہ بالکل حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اس قسم کی کوئی بات کہ جو حرام کی طرف لے کر جائے, حرام کی پسندیدگی پر مشتمل ہو, دوسروں کو ترغیب ملے, یہ سب گناہ کے کام ہیں. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. یہ کہتے ہیں کہ کسی کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا تھا, تو جب اس کو ذرا سختی کرنے کی کوشش کی گئی تو باپ نے یہ جملہ بولا کہ میں اللہ سے کہہ دوں گا کہ اس کی سزا مجھے دے دینا. یہ کیسا ہے؟ دیکھیں, یہ کلمہ کفر ہے. اس پر باپ کو تجدید ایمان, تجدید نکاح کرنا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو, 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ اور اس کا بستر علیحدہ کر دو. جب اتنی سختی کہ ابھی نماز فرض بھی نہیں ہوئی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلوغت سے پہلے ہی اس کا عادی بنانے کے لیے, تاکہ بالغ ہونے کے بعد نماز قضا کرنے کی عادت قائم نہ رہے, اسے 7 برس سے نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ باپ اس قول کے نبی کریم کے حکم کے خلاف چل رہا ہے. اور یہ علماء نے فرمایا کہ باپ 10ویں سال میں, یعنی بچہ جب 10 سال کراس کر کے 11ویں سال میں لگ جائے اور پھر بھی نماز نہ پڑھے اور باپ اس پہ غصہ نہ کرے, سختی نہ کرے, تو باپ گناہگار ہوگا, مکروہ تحریمی ہے. تو یہ اس وجہ سے گناہگار ہوا. کفر کا حکم ہم نے اس لیے دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے کا حکم ہے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے کہہ دوں گا اللہ مجھے سزا دے دے, یعنی اللہ کے عذاب کو ہلکا جاننا, معمولی سمجھنا, اور اس کو علماء نے کفر لکھا ہے. لہذا اس کو تجدید ایمان, تجدید نکاح کرنا ہوگا. مطلب دائرہ در میں رہ کے کہہ رہا ہوں کہ برا نہ مانے, اس آدمی کو پکڑ کر ایک کمرے کے اندر بند کر دیں, نہ کھانا دیں نہ پانی دیں, اور بولیں کہ آخرت میں نہیں, بیٹے کی سزا تمہیں یہی شروع ہو گئی ہے, یہی بھگت لو تاکہ آخرت میں بڑی ذمہ رہو. مذاق میں ایک بات عرض کر رہا ہوں, لیکن صرف اس کو نصیحت کرنے کے لیے. اب اس کے بعد دیکھ لیں 1-2 دن بعد 3 دن بعد اس کے چیخے نہ نکلے تو بتائیں. صرف میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں تھوڑا سر درد ہو جاتا ہے, ٹانگ میں درد ہو گیا, موبائل چھن گیا, 5000 کا نوٹ گر گیا, کسی نے قیمتی چیز توڑ دی, ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے, ہم اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتے. بعض لوگ تو اللہ کی بارگاہ میں کلمہ شکوہ و
شکایت بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آخرت کے عذاب کو اتنا ہلکا سمجھا ہوا ہے میں بھگت لوں گا. ایسی بعض شوہر ہماری بعض بہنوں نے مجھے بتایا کہ ہم کہتے ہیں جی زکوٰۃ ہمیں ادا کرنے دیں, کہتے ہیں نہیں سونے کے زکوٰۃ رہنے دو بس, اور جب ہم کہتے ہیں کہ آخرت میں عذاب ہوگا تو کہتا ہے میں بھگت لوں گا عذاب. اتنا آسان سمجھا ہوا ہے. اور یہ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں کسی بھی لحاظ سے ایک تکبر ہوتا ہے, بڑا پن. اب اس سے آگے میں نہیں کہتا ہوں, اس تکبر کی وجہ سے ایسے جملے زبان سے نکلتے ہیں. تو بالکل اس باپ کا یہ فعل حرام اور گناہ کبیرہ ہونے میں تو کوئی شک نہیں. اور نظر فقہا میں چونکہ یہ کفر بھی ہے اس لیے احتیاطاً ان کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا. اور یاد رکھیں جیسے میں نے آپ کو سنا دی, آیت بھی عرض کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو. ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے, رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے. جب اللہ تعالیٰ بار بار یہ حکم دے رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام بیان فرمائے, اس کے جواب میں ایک باپ کا بچے کو پروٹیکشن فراہم کرتے ہوئے نماز کی تلقین نہیں کرنا بلکہ یہ کہنا کہ سزا اگر ہوگی تو میں بھگت لوں گا, اللہ سے کہہ دوں گا مجھے سزا دے دے. تو یہ اور پھر تیسری آخری چیز, یہ بہت بڑی جہالت پر مشتمل بات ہے. جا بجا قرآن اور حدیث پہ موجود ہے کہ کوئی جان کسی جان کا آخرت میں بوجھ نہیں اٹھائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں ہمارے ماں باپ کو چھوڑ دے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈال دے, یا ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں ایسا کر لیں. کسی کی کوئی نہیں ہے. اگر مرید پھنسے گا تو اگر اللہ نے فیصلہ کر دیا تو پیر صاحب نہیں بچا سکیں گے, اور اگر پیر صاحب پھنس گئے, جیسے جعلی ڈبے پیروں کی بات کر رہا ہوں, بعمل پیروں کی نہیں, تو مرید نہیں بچا سکتے. یعنی یہ کہہ دیں کہ جی ہمارے پیر صاحب کو چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ ہم سب مریدوں کو جہنم میں ڈال دیں, ایسا نہیں ہوگا. اس لیے باپ کا یہ کہنا بھی شریعت کے تقاضوں شرعی علوم کے خلاف, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو تعلیمات بیان فرمائیں اس کے بھی خلاف ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جہالت کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے, اگرچہ یہاں جہالت عذر نہیں تو علم سیکھنا چاہیے. اور چلیے جی بچے کو لے لیتے ہیں. کوشچن میں کہا کہ کیا عام دنوں کے اندر مسجد میں نفل کی جماعت کرنا درست ہے؟ دیکھیں اگر تو وہ جماعت فرض جماعت میں تقلیل اور قلت کا سبب نہیں بنتی, نمبر 2 کوئی فتنہ فساد نہیں ہوتا, کوئی ایسا بعض لوگ اپنے خود شروع کر دیتے ہیں, امام وغیرہ کمیٹی مخل ہوتی ہے, ایسا بھی نہیں ہے. مثلا خود امام صاحب کمیٹی بھی انوالو ہیں, تو بالکل آج کے دور میں نوافل کی جماعت کی اجازت دی جائے گی. پہلے دور میں علماء متقدمین نے نوافل کی جماعت کو اس لیے منع کیا تھا کہ اس وقت فرض جماعت کی بڑی رغبت تھی, اور اس وقت نفل کی جماعت اس فرض جماعت میں بے رغبتی اور اس کی قلت کا سبب بن سکتی تھی. لیکن آج کے دور میں آپ مسجد میں چلے جائیں, بعض مساجد میں 2-2 صفیں ہیں خالی, بڑی بڑی مسجد ہیں, نمازی نہیں ہیں پڑھنے والے. تو اگر اس قصد و ارادے کے ساتھ نوافل کی جماعت قائم کی جائے, قصد و ارادہ اچھا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں, عمومی طور پہ فطری تقاضا دیکھا ہے لوگ آ جاتے ہیں, تو ان کو لایا جائے تاکہ ایک رغبت ہوگی, مسجد کی طرف آئیں گے, کثیر جماعت ہوگی, جماعت کی طرف رغبت ملے گی. اور اس کے بعد کم از کم 10-15-20 منٹ کا ایک اصلاحی بیان ہو کہ جس سے لوگ نماز کی طرف مائل ہوں, فرائض کی طرف آئیں, گناہوں کی معرفت حاصل ہو, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں بھی اگر کسی نے نفل جماعت کو منع کیا تھا تو یہ اس نے جو کراہت کہا تھا کہ مکروہ ہے, اس سے مراد مکروہ تنزیہی ہے. اور خود اعلیٰ حضرت کی تحقیق کے مطابق مکروہ تنزیہی فعل کو اگر کوئی اختیار کرتا ہے اور اس کی عادت بھی بنا لے تب بھی وہ گناہگار نہیں ہوگا. اور خود آپ نے ضابطہ بیان فرمایا کہ اگر مکروہ تنزیہی فعل سے لوگ دین کی طرف مائل ہو رہے ہوں تو اس سے منع نہ کیا جائے. تو آج کل کے دور میں بالکل یہ جائز ہے, اس میں کوئی کراہت نہیں ہے.